ابھی کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے لاتعلقی ظاہر کی ہے ان تقاریر سے جو کہ لاہور میں ایک کانفرنس میں ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور جو مہم ایک چلائی جا رہی ہے ججز کے خلاف خصوصاً، اور اس میں فوج کو بھی لے آتے ہیں، اس سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جس لاتعلقی کا اظہار کیا ہے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. میں نے پہلے بھی سپریم کورٹ بار کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اس سارے معاملے میں غیر جانبدار رہیں اور ایک آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں. اور سپریم کورٹ بار نے آج جو اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق ہے. اور اس کے اوپر دوسری جو اب جس طریقے سے ویڈیو ریلیز ہوئی، اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو اگر سماعت ٹیلی ویژن نے جس طریقے سے اس کو پورا اس کا جو فورینزک ہے اس کا کچا چٹھا کھولا، اگر اس کی تعریف نہ کروں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی وہ جو ٹیم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. جس طریقے سے یہ ساری ویڈیو ایک جعلی ثابت ہوئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی جو ویڈیوز جاری کی جائیں، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ دباؤ میں لے کے آئیں. یہ ایک ان کا پہلے خیال یہ تھا جب انہوں نے میں مجھے کیوں نکالا کی مہم شروع کی تھی کہ اس سے شاید جو فوج میں جرنل ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں گے، اور اب جب کیسز چلنے شروع ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مہم چلائی جاتی ہے کہ شاید ججز دباؤ میں آ جائیں. مجھے امید ہے کہ جوڈیشری اس دباؤ کے لائے عمل دیا ہے، اور اب یہ معاملے کو اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو لوگ ملوث ہیں، اور ہمارے سامنے ہیں یہ سارے کردار جو یہ کھیل رہے ہیں، اس میں وہ ہمارے سامنے ہیں. مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی اس طرح کا رویہ رہا، جہاں لوگوں کی ٹیپیں بنوانا، ان کی فیک لیکس کریٹ کروانا، پھر ایک انہوں نے ٹیمیں اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کہ فیک لیکس تیار کرتی ہیں، اور اس کو یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کی فیک ویڈیوز کریٹ کر کے ان کا خیال ہے کہ ججز ہوں اور جو باقی کابرین ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ سکتے ہیں. اپنی پارٹی کو بھی شاید قابو کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کو وہ بنوا رہی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اور سیاسی جماعت نے، کبھی کسی اور میرا نہیں خیال کبھی کسی نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کا مریم نواز گروپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اور بہرحال ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. حکومت کی حیثیت سے ہم جو بھی ڈائریکشنز آئیں گی عدالتوں کی، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. اور اسی طریقے سے یہ جو ایک پورا ہفتہ ہم نے دیکھا ایک سیریز آف سیمینارز کی گئی، پہلے لاہور میں کی گئی، پھر ایک اسلام آباد میں بھی ایک سیمینار کیا گیا، اور وہ بھی پتہ چلا کہ دونوں جو تھے وہ فورن فنڈنگ سے کیے گئے. ان کے پیچھے بھی فورن فنڈنگ تھی، اس کے پیچھے بھی فورن فنڈنگ تھی. اور آج کابینہ میں ڈاکٹر شیریں مزاری نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے فورن آفس کے ساتھ کہ جو اس کے جو ڈونرز ہیں ان کو سیکشن 41 ویانا کنونشن کے تحت جو ہے ان کے اوپر بات چیت کی جائے. بہرحال اس کی جو پالیسی ہے وہ فورن آفس اپنی بنائے گا، لیکن آج کی کابینہ میں یہ جو فورن فنڈنگ والا تذکرہ ہے یہ بھی اہم گفتگو میں حصہ رہا. کابینہ نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی قائم کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی نٹی گریٹی ہے، یعنی اب لا تو پاس ہو گیا ہے لیکن اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اس کے لیے کتنی مشینیں چاہیے، کتنے اخراجات ہوں گے، اور ہمیں ٹیکنیکل کیا اسسٹنس چاہیے ہوگی، اس سارے معاملات کو طے کریں گے. الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک رابطہ کار بنانے کا جو معاملہ ہے اس کے لیے یہ کمیٹی دی ہے. ڈاکٹر بابر روان اس میں ہوں گے، اعظم سواتی صاحب ہوں گے، شبلی فراز ہوں گے، امین الحق صاحب ہوں گے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوں گے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک رابطہ کار بنائیں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی، اور جو بھی الیکشن کمیشن کو ہماری اس سلسلے میں مدد چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ ہم مہیا کریں گے. اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ اگلے انتخابات ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہونے چاہیے اور ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 90 لاکھ پاکستانی جو کہ باہر ہے
اس کا ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ کاسٹ ہوگا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلی بار جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان کے الیکشنوں میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. اس پہ تو ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں, حالانکہ ہم تو ان کی فیملی کو ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے ووٹ ڈالیں, کیونکہ ویسے تو انہوں نے آنا نہیں ہے جو حالات جا رہے ہیں. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا سے جو ہمارا گلے تو رہتے ہیں, کوئی بھی حکومت میڈیا سے اتنی خوش تو نہیں ہوتی, ہم بھی اتنے خوش نہیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ تنقید سہنا مشکل ہوتا ہے, ایسے کہنا کہہ دے بندہ کہ اچھا لگتا ہے, لیکن اچھا دل سے تو نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن پھر بھی ہم تو بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تنقید سے کچھ سیکھیں. جتنی ہماری حکومت سینسٹیو ہے میڈیا کو لے کے, کبھی اتنی حکومت کبھی نہیں ہوئی. ہم تو جو اخبار میں ٹی وی میں خبریں آتی ہیں اس کو ہم فوراً کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دی کائنڈ آف, یہ ہمارا چونکہ پی ٹی آئی کی ایمرجنس میں میڈیا کا جو بڑا رول رہا ہے, رائے عامہ کا بڑا رول رہا ہے, تو اس لیے ہم سینسٹیو ہیں میڈیا کو لے کے. ہمارا گلہ یہ ہے کہ جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈ لائنیں لگ جاتی ہیں, جب ٹماٹر کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈ لائنیں لگ جاتی ہیں, جب کم ہوتی ہیں تو بھی تو لوگوں کو بتائیں کہ اتنی جو ہے وہ کم ہو گئی. اب آپ دیکھیں چینی کی قیمت جو ہے اس وقت 90 سے 95 روپے میں چینی جو ہے وہ بک رہی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے 15 سے 20 دن میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 85 روپے پہ آ جائے گی, 80-85 روپے پہ, جو بھی حالات جا رہے ہیں. تو جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم ہیڈ لائنیں لگا دیتے ہیں, جب نہیں بڑھتی کم ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ ہمارا گرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹماٹر, پیاز اور گارلک, یعنی جو گارلک ہے, گارلک کو کہتے ہیں نہیں ادرک, گارلک از ادرک, سوری گارلک ادرک. تو ادرک جو ہے اس کی یہ جو قیمتیں ہیں ان کی وہ بھی کم ہوئی ہیں, اور بہت کم ہوئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بھی ایک ہمارا جو اس وقت فوڈ باسکٹ ہے وہ بیلنس ہوئی ہے. اور گو ہمیں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے, لیکن چونکہ ایڈیبلز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہم اکاموڈیٹ اس کو کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ جو 2 بڑے پروگرام ہم لا رہے ہیں اس سے بھی چیزیں بہتر ہوگی. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ کراچی میں آ رہا ہے, خود سندھ میں آ رہا ہے, اور سندھ میں بھی بالخصوص کراچی میں آ رہا ہے. ہم یہ 18ویں ترمیم کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک پالیسی ہی دے سکتی ہے, امپلیمنٹ اس پہ صوبوں نے کرنا ہے. اب ہم جب سندھ کو ہم نے کہا کہ آپ گندم ریلیز کریں, انہوں نے گندم ریلیز نہیں کی. جب انہیں کہیں آپ چینی ریلیز کریں, وہاں پہ چینی ریلیز نہیں ہوتی. اوور آل ملک کے اس وقت جو انفلیشن کا جو ہمارا ڈیٹا جب جاری ہوتا ہے, جس کو ہم ایس پی آئی کہتے ہیں, سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں, اس کا 40% جو ہے وہ ڈیٹا کی بنیاد ہے کراچی کی قیمتیں. انفارچونیٹلی کراچی میں پورے پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ قیمتیں ہیں. اب اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں اس وقت آٹا جو ہے وہ 1100 روپے کا مل رہا ہے, 20 kg کا بیگ, اور کراچی میں 1461 روپے کا مل رہا ہے. اسی طریقے سے جو چینی کی قیمت ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہے. اس وقت جو ہے وہ کراچی میں وہ تقریباً 107 روپے کی چینی وہاں پہ مل رہی ہے, جبکہ باقی راولپنڈی, گوجرانوالا, لاہور, فیصل آباد, سرگودا, ملتان اور پشاور, بنوں, ان تمام جگہوں کے اوپر چینی جو ہے وہ اب 90 روپے میں مل رہی ہے. اسی طریقے سے آج جو آئی ایم ایف کا پیکج آیا ہے اس کے اوپر تفصیل جو ہے وہ بتائی ہے, وہ وزارت خزانہ نے کل جو ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل پہلے ہی بات کر چکے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ اور صنعت و پیداوار کی جو اسامیاں خالی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسامیاں خالی ہیں
ان کے لیے کچھ رولز میں امینڈمنٹ درکار ہے، لہٰذا وہ اس کو جو ہے وہ کریں گے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے بتایا ہے کہ وزارت کے زیر انتظام اداروں میں زیادہ تر وہ اسامیاں خالی ہیں جن کو یا تو دوسری وزارتوں میں ضم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ پروسیس ان کا چل رہا ہے اس میں، تو اس لیے وہ انہوں نے خالی رکھے ہوئے ہیں۔ جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ جیمز اور جیولری کی برآمدات کو بڑھایا جا سکے اور قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان اور برطانیہ کی سول ایویشن اتھارٹیز کے درمیان فریم ورک کی منظوری دی ہے۔ 3 سال کا یہ معاہدہ ہوگا اور کمرشل ایئر لائنز کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن IPO کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی پر ممبران کی تعیناتی متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق۔ اچھا، ایک میں اور بھی میڈیا میں بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ذرائع سے بتا دیتے ہیں، یہ بھی منظور ہو گیا، یہ بھی منظور ہو گیا، پھر پیمرا اس کے اوپر کوئی کارروائی کرے گا، پھر ہم کہیں گے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، میڈیا کی فریڈم جو ہے وہ ہو گیا، تو تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ الیکٹرانک سرٹیفکیشن ایکریڈیشن کونسل پر 3 سال کے لیے ممبران جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ شہزاد سمیع عبد الواحد خان اور ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ صاحب جو ہیں ان کو نیشنل ٹیلی کام کارپوریشن کے ممبران میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ میاں محمد احمد صاحب کو ممبر پورٹ کاسٹم اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے عارضی طور کے اوپر۔ اس کے بعد ریاض MOU آن پورٹ اسٹریٹ کنٹرول میں پاکستان کی شمولیت کی منظوری دی گئی ہے، یعنی کراچی کا پورٹ اور ریاض کا پورٹ آپ آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشنز جو ہیں وہ کر دیں گے۔ 38 نئی دوائیوں کی قیمتوں کے تعین کی منظوری دی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا فارما سیکٹر ہے اس میں جو قیمتوں کے اوپر رد و بدل کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے فارما سیکٹر نے ایک بہت بڑی گروتھ شو کی ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں ڈاکٹر فیصل کو آج میں درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل بریفنگ دے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اس کو بہت تگڑا کر دیا ہے، اور پہلی بار اب پاکستان کی فارما انڈسٹری اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے۔ کابینہ نے سعید احمد واٹس کو 3 سال کے لیے CEO سکھر الیکٹرک کمپنی یعنی سیپکو کا جو MD ہے، CEO جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، اور حیدرآباد کے جو CEO ہیں ان کو نور احمد جو حیدرآباد کے CEO ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اپنے عہدے سے، اور نور احمد سومرو جو ہیں ان کو ہیسکو میں CEO جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ لگایا گیا ہے ان کی جگہ۔ وزارت آبی وسائل کی سمری کی منظوری دیتے ہوئے جمیل اختر صاحب کو ممبر پاور وافڈا جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ جاوید اختر لطیف کو بطور ممبر وافڈا 3 سال کے لیے تعینات کیا گیا ہے ممبر وافڈا۔ جاوید اختر لطیف یہ ہوں گے ممبر واٹر وافڈا، اور جمیل اختر صاحب کو ممبر پاور لگایا گیا، یعنی 2 اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں۔ جمیل اختر صاحب ممبر پاور ہوں گے اور جاوید اختر صاحب ممبر واٹر ہوں گے۔ کیبنٹ کمیٹی میں توانائی کے 4 نومبر اور 11 نومبر 2021 کے منصوبوں کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ یہ اس میں تھوڑا میں آپ کو امپورٹنٹ بتا دوں، اس پہ ایک تفصیلی پریس کانفرنس علیحدہ ہوگا۔ 2 بڑی انکوائریز ہم نے شروع کی تھی، ایک تو شوگر کی انکوائری کی تھی، ایک ہم نے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں ان کی انکوائری شروع کی تھی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جو انکوائری ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ پہلے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی کو دی گئی تھی، آج وہ جو ہے وہ دی گئی ہے کیبنٹ کو، اور اس میں جو تفصیلات ہیں ساری وہ جو کہ بہت ڈیٹیلڈ ہیں، وہ میں علیحدہ اس کی کانفرنس کر کے یا حماد صاحب سے یا اسد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر اعتماد میں لیں، کیونکہ ہم نے پورا OMCs کا جو سیکٹر ہے اس کو ہی ایک پورا ری ویمپ کر دیا ہے، اور اوگرا کو نئے قوانین کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کرائسس آیا تھا پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا جب پیٹرول کی کمی ہو گئی تھی، اور یہ پہلے نون لیگ کے دور میں بھی آ چکا ہے، یہ 2 بار ہو چکا ہے۔ سو اس کے لیے ایک بڑی ڈیٹیلڈ انکوائری کر کے بہت تفصیل سے ان معاملات کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موسم سرما کا گیس کا پلان ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، پھر ٹرانسمیشن سسٹم کے اوپر جو کنسٹرینٹ ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ یہ تمام جو گفتگو ہے اس کو تفصیل میں ایک آدھ دن میں وہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
اس میں صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہولڈنگ ہوئی ہے یعنی ذخیرہ اندوزی ہوئی تیل کی اس دوران، اس کے نتیجے میں 5.52 ارب روپے جو ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی نے اس کو اللیگل پیسہ کمایا، اور 2000 سے زائد غیر قانونی پیٹرول پمپوں کو اس مہم میں سیل کیا گیا، اور اوگرا کی طرف سے اب مزید لائسنسز او ایم سی کو روک دیے گئے ہیں، اور اسٹیٹ لائف کے منافع میں 36% اضافہ ہوا ہے ان اقدامات کے بعد۔ اور بھی اس کو ایک پوری چین بھی بنا دی گئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی، ڈاکومنٹیشن کی، تاکہ ایگزیکٹ پتہ ہو کہ ہمارے پاس تیل ہے کتنا، ڈیزل کتنا ہے، کہاں پڑا ہے، کیسے پڑا ہے۔ اور اس وقت جو انکوائریز کی گئی ہیں اس میں ایک کمپنی کے سی ای او کو گرفتار کیا گیا ہے، اور سینئر آفیسرز جو ہیں جس میں ڈی جی آئل بھی شامل ہیں اوگرا کے، وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں۔ اسی طرح سے وزارت پیٹرولیم کے سینئر آفیسرز اور اوگرا کے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ اس وقت کرمنل کیسز کا بھی سامنا کر رہے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 4 لوگ جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی میں ملوث آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے 1 ارب روپے کے ثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں 7 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف مقدمات کے جو ان کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 15 نومبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ 134 ارب روپیہ جو آئی پی پیز کو سیکنڈ قسط جانی تھی وہ اپروو کیا گیا ہے، اور 134 ارب روپیہ ان آئی پی پیز کو جن کے پیسے رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی دوسری قسط کے طور کے اوپر جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے 10 ارب روپیہ جو ہے وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، جو یعنی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، ان کو جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ پیسے جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو اتھارٹی ہے اب اس کا قیام جو ہے وہ مکمل عمل میں لایا جا چکا ہے۔ یوریا کے لیے جو پیپرا رولز ہیں ان کو ریلیکس کیا گیا ہے تاکہ یوریا کی کمی جو ہے وہ ہمارے ہاں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے 4.785 یعنی 4.5 تقریباً 5 ارب روپیہ الیکشن کمیشن نے مانگا ہے، 4.7 بلین ٹو بی ایگزیکٹ، وہ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مقامی حکومتوں کے انتخابات جو ہیں وہ کرائے جا سکے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کی منظوری دی گئی ہے تاکہ اسلام آباد کے اندر جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں اس کی راہ ہموار کی جا سکے، اور اب الیکشن کمیشن شیڈیول دے سکتا ہے کسی بھی وقت الیکشن اس کے جاری ہونے کے بعد، جبکہ اسلام آباد میں پہلی بار اپنا ان کا ڈائریکٹ میئر ہوگا جو کہ ان معاملات کو دیکھے گا۔ کابینہ نے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ ایف جی پی ایم اے کے بورڈ آف گورنرز پر ممبران تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ ممبران میں چیئرمین بی او آئی، چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری ہاؤسنگ یا ان کے نمائندے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ جو کیڈسٹرل نقشہ بندی کے لیے سروے اور میپنگ جو ہے اس کا جو ہے اس میں کیا گیا، ہوا یہ تھا کہ ہم نے جب یہ سروے کرانا شروع کر دیا تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے وہ پیسے وہ جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ الحمدللہ باقی سارے معاملات کی طرح یہ بھی سندھ ہی میں سب سے زیادہ جو فارسٹ لینڈ ہے وہ قبضے میں تھی، اور یہ تقریباً اوور آل جو اس وقت جو زمین ہے وہ تقریباً 5000 ارب روپے کی زمین ہے، جو کہ جس کی نشاندہی ہوئی ہے کہ سرکار کی زمین تھی جو کہ اللیگل قبضے میں مختلف وجوہات سے جو ہے وہ تھی، اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ یہ زمین جو ہے اب یہ اس کا جو سروے ہوا ہے یہ ہائیلی ٹیکنیکل سروے ہوا ہے، ٹیکنالوجی یوز کر کے ہوا ہے، کوئی اس کو چیلنج جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ سو جنگلات کی زمین جو ہے اس کا پہلی بار ایگزیکٹ پتہ چلا ہے کہ کتنی ہزاروں ایکڑ جگہ جو ہیں ان کو قبضے میں جو ہے وہ کر لیا گیا، اور ایک بار پھر سندھ کا صوبہ جو ہے اس میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے حسب معمول ہر کام اس طرح کے ہر کام کی طرف۔ اور 5 یا 6 خرب روپیہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی زمین ہے جو کہ اب ریٹریو ہو گئی اور اس کے اوپر جنگل جو ہے لگایا جائے گا۔ یہ تھے جی کچھ معاملات۔ سر 2 چیزیں سر، ایک سر آپ نے کیڈسٹریل میپنگ کی بات کی، ایک تو سر یہ کیا یہ ایسے فگرز ہیں کہ
آپ نے سندھ کی بات کی کہ ابھی پنجاب میں کتنی ایکڑ زمین ہے اور سندھ میں سر ایک تو یہ شیئر کروا دیجیے گا, اور سر ساتھ بھی بتائے گا آج پی ڈی ایم کا سر اسلام آباد میں اجلاس ہوا, جب آپ کابینہ کا اجلاس کرے تھے تو سر انہوں نے آج یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو فیصلہ اس دن مشترکہ اجلاس کے باہر کیا گیا تھا کہ قانون سازی کا عمل چیلنج کیا جائے گا, تو آج پی ڈی ایم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قانون سازی کو چیلنج کریں گے. سر کیا گورنمنٹ آج کابینہ اجلاس میں یا کسی اور میٹنگ میں کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگر اپوزیشن اس قانون سازی کو چیلنج کرتی ہے تو قانونی سطح پر یا فورمز پر گورنمنٹ کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرے گی, کیا اس کے خلاف آپ لوگوں نے کوئی پریپریشن تیار کی ہے؟ یہ دیکھیں پاکستان ڈیلی موومنٹ ہے, جو بھی فیصلے کر لیں وہ ان کو وہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلے کرتے جائیں, لیکن یہ ڈھیلی ڈھالی باتیں ہوتی ہیں, چیلنج کر دیں گے, لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں ہم تو الٹی بات کر رہے ہیں, ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہمیں بتائیں کہ آپ آخر الیکٹورل ریفارمز چاہتے کیا. آپ ہم پہلے بھی پی ایم نے کہا, بعد میں بھی کہا, یہ ان کو پتہ نہیں شاید بار بار کی عادت ہو گئی ہے, جب تک ان کو جو ہے وہ پراپرلی جواب نہ ملے یا آتے نہیں ہیں. لیکن ایشو یہ ہے ہم تو کنسنسس چاہتے ہیں, اتفاق. ہمارا اپوزیشن کا, پاکستان کے عوام کا ایک بات کے اوپر کنسنسس ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم وہ انتخابی نظام ہماری نظر میں وہ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم ای وی ایم لے آئیں. اسی طرح سے ہاں ہمارا ایک ریزرویشن جو ہے وہ تو دیکھیں ہمارا انتخابی وعدہ ہے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا ہے. اب اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کا حق دینے کے اوپر اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی خلاف ہیں تو وہ خلاف ہوں گے, لیکن ہمارا یہ انتخابی منشور کا حصہ ہے, لہٰذا وہ ہم نے کرنا ہے. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم ان سے ڈسکس کرنے کو تیار ہیں. وہ آئیں بیٹھیں بات کریں, ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, اس کو اس طرح سے کر لیں. اب ای وی ایم کے اوپر بھی ہم نے جو اگر آپ الیکشن کمیشن جو ناصر الملک صاحب کا کمیشن تھا اس کی ریکمنڈیشنز پڑھیں تو وہ تمام چیزیں جو دھاندلی کا باعث بنتی ہیں اس کمیشن کے مطابق وہ ای وی ایم سے ختم ہوتی ہیں, لہٰذا ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو ہم اپوزیشن کو پھر یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ عدالتوں میں ادھر ادھر دھکے کھائیں, روزانہ جو ہے پارلیمنٹ میں آپ کو شکست ہوتی ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کیسے اس کو ٹھیک کریں. کچھ سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے بڑی انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئر ہے کہ ہر گورنمنٹ بلیک میل ہوتی ہے کچھ قوتوں سے, اور ان میں میڈیا بھی ایک بہت بڑی قوت ہے جس سے گورنمنٹس بلیک میل ہوتی رہی ہے. ہمیں ایز اے پریزیڈنٹ پی ایف یو جب پروفیشنلز ہمیں بڑا حوصلہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ فارن فنڈنگ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دو جگہوں کا ذکر کیا, ایک لاہور کا, ایک اسلام آباد. لاہور میں تو پاکستان بار کونسل کی بات ہو رہی ہے, اسلام آباد میں سر پی ایف یو جے کے ایک دھڑے نے فارن فنڈنگ سے کارکنوں کے مسائل حل کرنے کے نام پہ ایک بڑے ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل سوال کر لو نا. میں سوال ہی کر رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا حکومت مسلسل بلیک میل ہوتی رہے گی یا کہ میڈیا کے نام پہ جو لوگ فارن فنڈنگ لے رہے ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی عمر ایوب صاحب نے ای اے ڈی کو خط لکھ دیا, ای اے ڈی کی طرف سے اسٹیٹ بینک کو خط لکھ دیا اور کہا ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ انلیگل ہے. اب اس کے بعد جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کو انشاءاللہ عمل میں لائیں گے. دو پروگرام میں فارن فنڈنگ کا آپ نے ذکر کیا, اس سے کچھ عرصہ قبل تحریک لبیک پاکستان کی فارن فنڈنگ کا ذکر ہوا. وہ کس نے کیا تھا؟ لیکن یہ تمام تر جو فنڈنگز ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات حکومت کب کرے گی؟ دوسرا جس طرح سے آج آپ نے سما ٹی وی کی فوٹیج کی جو ساری تھی اس کے اوپر تعریف کی, تو حکومت خود سے کب اداروں کو متحرک کرے گی کہ آئے روز کبھی ایک ویڈیو سے کوئی بلیک میل ہوتا ہے, کبھی دوسرا بلیک میل ہوتا ہے, حکومت کب ہمیں ان ایکشن دکھائی دے گی؟ لیکن نا یہ جو ایشو ہے نا 2-3 جگہوں پہ ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر ایف آئی اے کے پاس جورسڈکشن ہے پیکا لاز میں, تو جب ان کو موو کرتا ہے پیکا لا میں تو وہ ایکٹ کرتے ہیں اور بہت کیسز وہ کرتے ہیں. یہ جو کیسز ہے ان میں ہمیں ایکٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈیس ہے, اور جب کیس سب جوڈیس ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت یا اتھارٹیز احتیاط کرتی ہیں کہ وہ عدالتی احکامات کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی مرضی سے شروع کریں. صاحب پر بھی فارن فنڈنگ کا ہی الزام الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے, اس کے بھی کبھی کوئی پراپر جواب اس طرح سے آئے گا کہ وہ کیس کلوز ہو سکے یا صرف یہ الزامات ہی رہیں گے؟ نہیں, وہ کیس ہم نے پورا جواب دے دیا.
तहरीक इंसाफ के अलावा कभी किसी पार्टी ने फंडिंग का रिकॉर्ड ही उस तरह पेश नहीं किया जिस तरह से हमने पेश किया है। और मेरी तो ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों को, खसूसन TLP और इस तरह की जो दूसरी जमातें, उनसे भी ज़रा पूछे ना कि कहाँ से फंडिंग आई है, ताकि अकॉर्डिंगली जो है वो उनका भी पता चल जाए, सबका पता चलना चाहिए। तहरीक इंसाफ में तो देखें, इमरान खान का ज़िंदगी में कोई ओहदा नहीं था, उस वक्त हनीफ अब्बासी ने पिटीशन की, हमने 40 साल पहले इमरान खान ने अपने जो रसीदें थी वो पेश की। आपने PTI का कहा, हमने 40,000 लोगों के जो एफिडेविट्स, तमाम रिकॉर्ड जाके उधर इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि ये तमाम लोगों ने जो है वो PTI को फंड किया है। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। ये तो उनकी पार्टी का हाल है कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। और अभी भी मैं समझता हूं कि जो फंडिंग के केसेस हैं, इलेक्शन कमीशन को इन पे बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में PTI ने पहली बार ऑर्डिनेंस पास किया, प्रोटेक्शन बिल, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास किया। बहुत अच्छी बात है, इतना सराहा गया। लेकिन इसके जवाब में अभी जो हमारे यूनियन है, जो हमारी सरबराह बने हुए हैं साथियों के, ये प्रोटेक्शन में ये कहाँ खड़े हैं? इन्होंने रिसेंटली अभी ये एक वारदात की है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मेरा भी ये आपके लिए टेस्ट केस है हुकूमत के लिए, बिल्कुल मेरे लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है, तो ये हुकूमत इसको भी इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं। जी जफर, आखिरी दो कर लो यार। अच्छा सर, आपने महंगाई का जो इशू चल रहा था, इसके हवाले से आपने सिंध के बारे में जो गुफ्तगू की, ऐसा लगा कि यहाँ वफाक से बैठकर एक वफाक की जो एक इकाई है, सिंध हुकूमत है, उसको धमकियाँ दी जा रही हैं और उसके खिलाफ थ्रेटनिंग लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। क्या ये दुरुस्त तरीका है कि इस तरह से मीडिया के जरिए मामला को धमकियाँ देकर तय करने की कोशिश की जाए? क्या वफाकी हुकूमत सूबे के साथ बैठकर इन मामला पर गुफ्तगू करके ऐसे तरीके से इन चीज़ों को हल नहीं कर सकती? अच्छा, मेरा ख्याल है फिर आपने बात नहीं सुनी। आप, मेरा ख्याल उस वक्त आपने हेडफोन लगाए हुए थे शायद जब मैं बात कर रहा था। इसलिए कि जब मैंने बात कही तो मैंने आपसे ये कहा कि हमने सिंध हुकूमत को कई बार ये बात कही है कि आप गंदम रिलीज़ करें, और वो गंदम रिलीज़ नहीं की। उसके बाद हमने सिंध हुकूमत को कहा आप क्रशिंग सीज़न शुरू करें, क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से सिंध में कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर हैं बाकी पाकिस्तान से। अगर आप बात तवज्जो से सुन रहे होते हैं तो आपको समझ आती है कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी, और जब आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे, फिर आप ये कह रहे हैं कि हमने आराम से बता रहे हैं वफाक जो है अवाम के खून पसीने की कमाई हम खर्च करके $700 मिलियन की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते नहीं हमारी गंदम चोरी हो गई है। तो मुझे आप बताएं कि इसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं ये कहूँगा आप कभी अवाम के लिए भी बात किया करें। अच्छा होता है, हर वक्त हुकूमतों के साथ रहना भी सही नहीं है। आखिरी सवाल फर्क ये बताइएगा कि अफगानिस्तान को भी हुकूमत गंदम देने जा रही है, सिंध की तो आपने बताया कि चोरी हो गई है, बाहर से महंगी मिल रही है, तो कैसे अफगानिस्तान की हुकूमत को गंदम दी जाएगी? देखिए आज कितनी दी जाएगी? हाँ, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, लेकिन आज हमने जो इंडिया ने 50,000 टन वीट जो है, अच्छा हो गया आपके सवाल में मुझे याद आ गया, 50,000 टन वीट जो है वो हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान को देने जा रहा है, उसकी हमने मंजूरी दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में, उसको हम किसी तौर के ऊपर मदद कर सकें अफगानिस्तान के अवाम की। और उसके लिए हमने ये जो हिंदुस्तान की गंदम अफगानिस्तान जानी है, इसको भी राहदारी देने की जो है वो आज हमने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हम आज आपको मालूम है कि 5 बिलियन का हमने पहले इमदादी पैकेज जो अफगानिस्तान के लिए जो हम कर रहे हैं, और उसी में ही ये गंदम और बाकी जो चीज़ें हैं ये भी हम शामिल कर रहे हैं। थैंक यू। वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास से मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बार में होने वाली तकारीर से लाताल्लुकी का इजहार किया, ये खुशाइन बात है।